بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں عالم شیر نیازی۔ آج انتہائی بوجھل دل کے ساتھ، انتہائی افسوسناک اور گھٹیا ترین فیصلہ جو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے عدت کے سلسلے میں سنایا گیا، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم نے اپنے طے شدہ اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں طے کر دیے کہ عدت اور عورت کا حق ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے، اور اس کے 2-3 اصول مقرر کر دیے، اور 2 طرح کی ہے، ایک بیوہ کے لیے اور ایک طلاق شدہ کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ جو نکاح ہے یا جو یہ انسان کے ذاتی معاملات ہیں اس میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے مداخلت کا۔ کیا عدت کے فیصلے، عورت کے فیصلے، جس طرح بہت سی میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہا کہ کیا اب عدت کے فیصلے یا عورت کے ذاتی زندگی کے فیصلے وہ جج کیا کریں گے یا کوئی چند لوگ کیا کریں گے کہ اس کو اچھالا جائے؟ تو اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے، اور جسے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے کی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے۔ ادھر جاوید احمد غامدی جو بہت مشہور سکالر ہیں، انہوں نے حضرت زینب کا واقعہ بھی بیان کیا اور اس کا کیا۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ جو جن گواہوں کو لایا گیا ان کے بیان بھی عدالت کے اندر دونوں کے متنازع، پہلے اور دوسرے، یعنی وہ دونوں پہلے انہوں نے ایک بیان دیا جو اس کے عدت کے حق میں تھا کہ عورت کو حق دیا گیا ہے، دوسرا اس نے بدل دیا۔ تو کیا ان گواہوں کی کریڈیبلٹی بنتی تھی؟ کیا ان کی بنتی تھی؟ یا پھر وہی ہے کہ ایک تعصب زدہ ایک پورے نظام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا یا یہ فیصلہ سنایا گیا کہ 7 سال سزا سنا دو؟ ادھر اولیاء جان مقبول صاحب کا بہت ہی جذباتی ویلاگ ہے، جس نے شریعت کے اور تاریخ کے پورا گھنگال، بہت وہ ایک بہت پرانے پڑھے لکھے شخص ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، تو اس نے پوری تاریخ کو گھنگال کے رکھ دیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس 2024 میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ ایک فلڈ ہے، شعور کا ایک فلڈ ہے میڈیا کا ایک واسٹ فلڈ ہے، ایک دنیا گلوبل ولیج کہلاتی ہے کہ ایک بات ایک جگہ ہو تو پوری دنیا میں ہو۔ تو ہم لوگ کس فسطائیت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا نظام کس نے یرغمال کر رکھا ہے؟ کچھ لوگ جیسے وجہ سعید خان، وہ اس کا ہے ویلاگ ہے، اس نے پورا آرمی کے خلاف کر دیا۔ تو یہ سارے ادارے کیوں ایک دم سب اداروں کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم اس قدر یعنی بے شعور ہو چکے ہیں؟ ہمیں کوئی شعور نہیں رہا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اب بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میری عوام سے التجا ہے، عوام باشعور ہے، وہ غیور ہے، وہ عزت نفس کو سمجھتی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اور فسطائیت سے اس ظلم سے نجات پائے گی اور اس کرپشن کے زدہ معاشرے میں سے نجات پائے گی۔ چونکہ کچھ طبقات کا، کچھ لوگوں کا کرپشن کو پران چڑھانا مقصود ہے، چونکہ انہوں نے 20 سال 30 سال حکومتیں کی ہیں اور انہوں نے ہر جگہ اپنے ٹوسٹ بٹھا کے رکھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن پروان چڑھتی رہے اور اس میں کوئی ایماندار شخص، کوئی سچا انسان آگے نہ آئے، کیونکہ پھر ان کے کرتوت کھلیں گے۔ اگر کرتوت کی بات ہے تو کیا
جس نے گھر اجاڑا، طاہرہ سید کا گھر کس نے اجاڑا تھا؟ نواز شریف تھا، تو اس نے تو اس سے شادی بھی نہیں کی۔ ساری دنیا میں زبان یہ بات عام تھی۔ ادھر ان کے چھوٹے بھائی جس نے 6 شادیاں فرمائیں اور ایک پولیس افسر کی بیوی سے اس کے کر کے پھر اس کے طلاق دلا کے شادی کی، تو کسی نے تو نہیں اچھالا اس کو، کسی نے اس خاندان پہ اس طرح نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے ذاتی مسئلے ہیں اور نہیں بھی اچھالنے چاہیے۔ میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس بات کو میں کنڈم کرتا ہوں، لیکن کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ ایک سچے ایماندار اور سچے لیڈر کو، اور بشرا بی بی جو اللہ پاک کی ابھی با پردہ رہتی ہے، اللہ پاک کی ولیہ ہے، اس پہ طرح طرح کے الزام، تو کیا اس سے کچھ حاصل ہو جائے گا؟ نہیں کچھ حاصل ہوگا، ان کی شہرت اور زیادہ بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ذات جانتی ہے، انسان بھی جانتے ہیں، اور اللہ ذات ان کو حق جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ہمیشہ حق کا سامنے آتا ہے، اور حق کبھی چھپا نہیں رہتا۔ تو میں آخر میں اپنی عوام اور اپنے بہنوں بھائیوں سے اور پوری عوام سے دست بدستہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اشتعال میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ عمران خان سچا ہے، ایماندار ہے، بشرا بی بی ایک نیک سیرت عورت ہیں، ایک نیک سیرت بیوی ہیں، وہ غیر سیاسی ہیں۔ انشاءاللہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔